السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے دکھی انسانیت کے مسیحا عبدس تاریدی کے بارے میں۔ اگر تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، مجھ سے ملنا چاہتے ہو، تو مجھے انسانوں میں تلاش کرنا۔ یہ الفاظ اس مخیر پاکستانی شخصیت کے ہیں جنہیں ہم عبدس تاریدی کے نام سے جانتے ہیں۔ غریبوں کا سہارا، دکھی انسانیت کا مسیحا، پیکر خدمت خلق، انسان دوست اور سماجی کارکن عبدس تاریدی 1 جنوری 1928 کو ریاست گجرات کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد کراچی آئے اور ہمیشہ کے لیے پاکستانی بن گئے۔ نوجوانی کے زمانے میں ہی کپڑے کے تاجر بن گئے اور ساتھ خدمت خلق کا کام بھی شروع کر دیا۔ وہ کون سا تاریخ ساز لمحہ تھا جب ایدھی نے اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ کپڑے کی مارکیٹ میں دو شخص آپس میں گتھم گتا ہو گئے۔ ایک شخص نے دوسرے کو چاقو دے مارا، جس سے وہ شدید زخمی ہوا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس کے ارد گرد ہجوم کے مانند لوگ محض تماشائی بنے رہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب عبدس تاریدی نے محسوس کیا کہ یہاں مارنے اور مرنے والے اور محض تماشائی موجود ہیں، یہاں بچانے والا کوئی نہیں۔ بس ایدھی صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجھے بچانے والا بننا ہے۔ اس سفر کے آغاز میں چندہ جمع کر کے ایک پرانی گاڑی لی گئی اور یوں ایمبولینس سروس کا آغاز ہو گیا۔ سرمایہ جب 5000 تک پہنچا تو ایک ڈسپنسری کی بنیاد رکھ دی اور بعد ازاں ایدھی فاؤنڈیشن کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ 1952 کا زمانہ تھا۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس ایشیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس موجود ہے۔ اس کے علاوہ جہاز، ہیلی کاپٹر اور ریسکیو بوٹس پر مشتمل میرین ایمبولینس سروس بھی ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ متعدد ہسپتال، ڈسپنسریاں، جانوروں کے ہسپتال، خواتین کے شیلٹر ہوم، بزرگوں کے لیے اولڈ ہوم، ایدھی قبرستان، سرد خانے، لنگر خانے، بلڈ بینک، پرائمری سکول، ایلیمنٹری سکول، چائلڈ اڈاپشن سینٹرز وغیرہ سب ایدھی صاحب ہی کی مرہون منت موجود ہیں۔ خدمت انسانیت کا بیج ان کی والدہ نے ان کے اندر بچپن ہی میں بویا تھا۔ ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایدھی صاحب نے خود بتایا کہ ان کی ماں مدرسے جاتے وقت انہیں 2 آنے دیتی تھی، ایک اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے اور دوسرا انسانیت کی خدمت کے لیے۔ 2006 میں بیروت خود کئی ہفتے موجود رہے۔ اسرائیل کی بمباری سے تباہ حال لوگوں کی مدد کرتے رہے۔ 2009 میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے خود گئے۔ رفح اور غزہ میں مسلمانوں کی مدد بھی کی۔ لوگ ان کے خلوص کے باعث ان پر بھروسہ بھی کرتے تھے۔ انسانوں کی خدمت کے لیے ہمیشہ عام لوگوں سے بھیک مانگی، مگر کسی امیر کے گھر جا کر اس کا دروازہ کبھی نہ کھٹکایا۔ لوگ نام ظاہر کیے بغیر لاکھوں نہیں کروڑوں دے جاتے تھے۔ ایدھی صاحب نے گلی سڑی کچرے کے ڈھیر سے ہزاروں لاشیں اٹھائیں، ایدھی سینٹر لائے، غسل دیا، کفن پہنایا اور لاحقین کے حوالے کر دیا۔ ہزاروں لاوارث لاشوں کو خود ہی کفن پہنا کر ایدھی قبرستان میں ہی دفن کر دیا۔ ایک مرتبہ ایدھی صاحب سے پوچھا گیا کہ کبھی کسی لاش کو دیکھ کر آپ کو رونا آیا؟ سوال سن کر ایدھی صاحب نے آنکھیں بند کی، ایک گہری سانس لی اور پھر آنکھیں کھولتے ہوئے بول پڑے، میں نے ایسے کئی لاشیں دفنائی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کو شاید ہفتوں نیند نہ آئے۔ ایسی لاوارث لاشیں بھی دفنائی جن کی حالت زار دیکھ کر مجھے خود افسوس ہوا۔ کہنے لگے، ایک مرتبہ میرے رضاکار ایک صاف ستھری لاش لے کر آئے۔ یہ ایک بوڑھے شخص کی تازہ لاش تھی جو کسی کھاتے پیتے گرانے سے لگ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ خوبصورت لباس پہنے نورانی چہرے والے شخص کی لاش لاوارث کیسے ہو سکتی ہے؟ رضاکاروں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ لاش انہیں ماڈل ٹاؤن کے سب سے بڑے بنگلے کے سامنے سے ملی ہے۔ اس لاش کو اٹھانے کے لیے ہمیں ہیلپ لائن پر کال موصول ہوئی۔ جب ہم بنگلے کے سامنے پہنچے تو کار میں ایک فیملی ہمارا ہی انتظار کر رہی تھی۔ اس کار میں سے ایک نوجوان اترا، ایک لفافہ ہمیں تھماتے ہوئے بولا، یہ تدفین کے اخراجات ہیں، انہیں اچھی طرح غسل دے کر سپرد خاک کر دینا۔ اتنے میں کار سے آواز آئی، تمہاری تقریر میں فلائٹ نکل جائے گی، جلدی سے گاڑی میں بیٹھو۔ یہ سنتے ہی نوجوان گاڑی میں بیٹھا اور خراٹے بھرتی ہوئی کار آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔
ایدی صاحب بتانے لگے کہ مجھے اس بدقسمت شخص پر بہت افسوس ہوا۔ اس شخص کے متعلق جان کر میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ یہ بتاتے وقت ایدی صاحب نے کندھے پر رکھے کپڑے سے اپنے آنسو پونچھے اور کہنے لگے، یہ وہ موقع تھا جب انسانیت کی ڈوبتی کشتی پر ایدی رو پڑا تھا۔ ایدی صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کو کیا پیغام دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں روز صبح اٹھ کر سوچتا ہوں کہ آج مجھے کس کا بھلا کرنا ہے اور کس کی برائی نہیں کرنی۔ بس یہی آپ بھی کریں۔ ایدھی ایک شخص نہیں، ایک سوچ کا نام تھا۔ یہ سوچ انسانیت کی بے لوث خدمت ہے۔ انہوں نے ہمیشہ بلا امتیاز انسانیت کی خدمت کی۔ انہیں بے شمار ایوارڈز سے نوازا گیا۔ سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ کے ICU میں 8 جولائی 2016 کی نصف شب اس نحیف اور ضعیف شخص کی چلتی سانس رک گئی۔ لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے جب قوم کو یہ خبر دی گئی کہ آپ کا بے لوث خدمتگار، آپ کے دکھوں کا ساتھی عبدس تاریدی اپنے گھر کو روانہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پورے اعزاز سے دفنایا گیا اور تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ عبدس تاریدی اس عارضی دنیا سے تو کوچ کر گیا، مگر رہتی دنیا تک انسانوں کے دلوں پر اپنے نقش چھوڑ گیا۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔